پاس رکھ کے کریں، گناہ کا کوئی کام ایسا نہ کریں، وظیفے میں عمل میں کوئی ایسا گناہ کا اللہ پاک سے گناہ کی دعا بھی نہ کریں، ٹھیک ہے نا، نہیں تو اللہ پاک ناراض ہو جائیں گے اور پھر آپ کی کوئی دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ 21 دن کا یہ عمل میں آج آپ کو بتاؤں گی، شوہر کے لیے بھی ہے، اور اگر آپ کا کوئی پیارا آپ سے دور ہے، ناراض ہے، اس کے لیے بھی یہ عمل ہے۔ آپ کسی بھی طرح یہ عمل الحمدللہ کر سکتے ہیں، اور آپ کو زندگی میں ایک ہی مرتبہ یہ عمل کرنا پڑے گا، پھر کوئی بھی عمل نہیں کرنا پڑے گا، یہ ایک ہی آپ کے لیے کافی ہے۔ اتنی محبت اس عمل سے پیدا ہوتی ہے کہ آپ کی سوچ ہے، اس عمل سے آپسی محبت بڑھتی ہے، اور اگر اس عمل کو طریقے سے کیا جائے تو الحمدللہ اللہ کے کرم سے بہت نایاب یہ عمل ہے اور بہت لاجواب ہے۔ عروج ماہ کو آپ نے، جیسے اسلامک مہینے کی پہلا دن ہوتا ہے نا، وہ آپ نے لینا ہے۔ عروج ماہ کی آپ نے پہلی تاریخ کو یہ شروع کرنا ہے، باوضو آپ اپنے بستر پر بیٹھ کر سونے سے پہلے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، خواہ آپ کا بستر زمین پہ ہو، چارپائی آپ پر ہو یا بیڈ پر ہو، ہر صورت میں یہ عمل جو ہے پڑھا جا سکتا ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ بستر پاک ہونا چاہیے، یہ شرط ہے، بستر کی جو چادر ہے وہ بھی پاک ہو، اور آپ کے کپڑے شپڑے جو ہیں وہ بالکل پاک ہو، آپ باوضو ہوں، پھر یہ عمل آپ نے کرنا ہے، اور پھر آپ اس عمل کا اثر دیکھیے گا۔ اول آخر 11 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ اس وقت جب آپ درود شریف پڑھ رہے ہو نا، تو تصور میں آپ نے جیسے آپ طالب ہیں نا، آپ کسی کو طلب کر رہے ہیں، کسی کے لیے محنت کر رہے ہیں، کسی سے آپ اپنے لیے دعا کر رہے ہیں اللہ پاک سے، اور کسی کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ اس کے دل میں آپ کے نام کی محبت بڑھ جائے، وہ آپ سے ناراض ہے یا آپ سے دور ہے، یا وہ آپ کا کہنا نہیں مانتا، کوئی آپ کا عزیز ہے یا کوئی آپ کے ساتھ جو بہت قریبی رشتہ ہے جو آپ سے ناراض ہے، اس کے لیے یہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ ناجائز عمل کا استعمال نہ کریں، ٹھیک ہے، یہ گناہ ہے۔ جب تک اللہ کی ذات دلوں کو نہیں جوڑتی، تب تک آپ کتنا بھی کوئی عمل کریں، پڑھائی کریں، وہ نہیں جڑ سکتی۔ اللہ کو منانے کا طریقہ انسان کو آنا چاہیے، اور جب تک آپ اللہ کو منائیں گے نہیں تو آپ کی کوئی دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ درود شریف پڑھا کریں، زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ کیا کریں، اور وظیفے سے پہلے اور آخر میں درود شریف کا ضرور جو ہے اپنا معمول بنا لیں، ٹھیک ہے۔ وظیفہ آپ کو صرف اور صرف 3 دن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو زیادہ اثر محسوس ہوتا ہے یا ایسا اثر پڑ رہا ہے اس بات میں، تو آپ وظیفے کو 7 دن تک بھی لے جا سکتے ہیں۔ بے شک اگر کوئی شوہر کی وجہ سے پریشان ہے یا شوہر کی اس کو پریشانی ہے، تب بھی اس کا تصور بھی بنا کر کر سکتی ہے۔ اور اگر تو دیکھیں، اگر شوہر کا یہ مسئلہ ہے کہ شوہر عزت نہیں کرتا، شوہر ناراض ہے، خواتین کے لیے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں، تو ان بہنوں کو چاہیے کہ پانی لے لیں، تو پانی پاس رکھ لیں، تو تب دم کر لیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ اول آخر درود شریف کے درمیان آپ پڑھیں گے کیا؟ 313 مرتبہ صرف اور صرف آپ نے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، 313 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے اول آخر درود شریف کے ساتھ بیٹھ کے پڑھنا۔ اچھا، آپ نے کیا کرنا ہے، پانی لے لینا ہے، ٹھیک ہے۔ پانی کے ایک گلاس کے اندر آپ نے مطلب اتنا پانی لیں کہ آپ تھوڑا سا آپ پی لیں، تھوڑا سا آپ کے میاں پی لیں، ٹھیک ہے، وہ بھی پی سکتے ہیں۔ آپ نے بسم اللہ پڑھ کے پانی پہ دم کرنا ہے، وہ پی لیں۔ اگر آپ کے شوہر آپ سے ناراض ہیں، دور ہے، آپ سے نہیں بات کرتے، آپ نے بسم اللہ کا نقش ایسے پوری بسم اللہ لکھ کے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اپنے سیدھے بازو پہ باندھ دینا ہے۔ پہلے چاند کی رات کو باندھنا ہے، یعنی کہ اسلامی مہینے کا حساب رکھ لیجئے گا، تو پہلی تاریخ کو آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ بازو پہ باندھ دیں، یقین مانے 7 دن ہی ہو گیا، آپ کا میاں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ ساتھ میں یہ عمل بھی کریں، ساتھ میں بسم اللہ شریف کا جو ہے نقش جیسے میں نے آپ کو بتایا لکھ کر آپ نے بازو پہ باندھ لینا ہے۔ اب آپ نے
313 مرتبہ بسم اللہ اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے پڑھ لی. ان کی جو ہے چہرے مبارک پر اگر آپ کے پاس کوئی تصویر ہے تو اس پہ بھی دم کر سکتے ہیں. پانی پاس ہے، ناراض ہیں تو پانی پلا سکتے ہیں. اگر آپ کے شوہر آپ سے دور ہیں تصویر پہ بھی دم کر سکتے ہیں، غیبی دم بھی کر سکتے ہیں، تصور کر کے بھی دم کر سکتے ہیں. آپ طالب ہیں وہ مطلوب ہیں. ٹھیک ہے. اب آ جاتا ہے طالب اور مطلوب. طلب کرنے والا، مطلوب جس کو طلب کیا جائے. ٹھیک ہے. اب آپ اپنے کسی پیارے کے لیے اس طرح کر رہے ہیں تو اس کا بھی بازو پہ پہلے نقش بنا کر باندھ لیں. بسم اللہ لکھ کر بازو پہ کپڑے میں لپیٹ کر اس کو لیمینیشن شاپر میں یا کسی میں لپیٹ کر اس کو بازو پہ آپ کپڑے سے باندھ لیں. باندھنے کے بعد آپ بے شک بازو بند بھی بازار سے بنوا سکتے ہیں، کسی جیسے جوتی بنانے والا شاپ ہوتی ہے وہاں سے بن جاتا ہے. بازو بند ربڑ کا بنتا ہے تو وہ بنوا سکتے ہیں. وہ جب آپ کا کام ہو جائے وہ بازو بند پانی میں بہا دیں. انشاءاللہ جس کے سامنے جس کو بھی آپ طلب کرنا چاہتے ہیں، بسم اللہ جب آپ پڑھتے ہو اول آخر درود شریف کے ساتھ 313 مرتبہ آپ بسم اللہ پڑھو گے نا، آخر میں نام لے کے دعا کر دیجئے گا. بازو پہ پہلے باندھ لیجئے گا بسم اللہ شریف کو. انشاءاللہ 3 سے 7 دن کے اندر آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا. اللہ سے دل سے دعا کریں، گڑ گڑا کے دعا کریں. انشاءاللہ اگر زیادہ سے زیادہ محبت چاہیے 7 دن کریں، اس سے بھی زیادہ اور پوری زندگی ختم نہ ہونے والی محبت چاہیے تو پھر 21 دن تک یہ اپنی بازو پہ بسم اللہ کو باندھے رکھیں. ہر مقصد میں کامیابی ہوگی. مجرب بھی ہے، آزمودہ بھی ہے، اور میں نے ماشاءاللہ کئی لوگوں کو دیا ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ کبھی اس وظیفے نے مجھے نا امید نہیں کیا. کوئی بھی خواتین کا کوئی بھی مسئلہ ہو، میاں بیوی کا مسئلہ ہو، لڑائی جھگڑا ہو، کسی کو آپ نے مسخر کرنا ہو تو یہ والا وظیفہ لازماً ایک دفعہ کریں، پر بسم اللہ کو بازو پہ باندھ کے کام شروع کریں. انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور یقین مانیں کبھی بھی آپ کو پشیماندگی نہیں ہوگی. اللہ کا کلام، اللہ کے کلام میں بہت برکت ہے. اسی کے ساتھ آپ کی یہ بہن اجازت چاہتی ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگر میری بات آپ کو اچھی لگتی ہے یا آپ کو سمجھ آتی ہے تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں. میری ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، اپنے فیس بک پہ، ٹویٹر پہ شیئر کر سکتے ہیں، لازمی شیئر کریں. اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم پیارے سبسکرائبر اور پیارے بہن بھائیوں، آپ سے گزارش کی جا رہی ہے کہ مدرسے کی تعمیرات شروع کی جا رہی ہے اور بڑھ چڑھ کر مدرسے کی تعمیرات میں حصہ لیں. آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ آپ اپنی صاحب استطاعت کے مطابق آپ مدرسے میں حصہ لیں. بے شک 1000 روپیہ دے سکتے ہیں، بے شک 500 روپیہ دے سکتے ہیں. آپ مدرسے کی تعمیرات میں اور اس کی جگہ میں بھی حصہ لے سکتے ہیں. یہ آخرت کا وسیلہ ہے اور آخرت میں یہ آپ کے بہت زیادہ کام آئے گا. مدرسے کی تعمیرات جب تک مدرسہ قائم و دائم رہے گا، الحمدللہ اللہ کے حکم سے اس کا ایصال ثواب آپ کو اور آپ کی نسلوں کو اور آپ کے جو گزر چکے ہیں پیارے ان کو ملتا رہے گا. آپ اپنا نام بھی لکھوا سکتے ہیں اور جتنی آپ میں ساتھ ہیں، صاحب استطاعت ہیں تو مدرسے کی مدد کریں. نمبر 2، اگر آپ اپنا استخارہ کروانا چاہتے ہیں کسی بھی کام کے لیے، چھوٹا سے چھوٹا کوئی بھی مجبوری پریشانی ہے، گھر میں پریشانی ہے، گھر میں جادو ہے، کاروباری بندش ہے، اولاد جو ہے کہنا نہیں مانتی، کوئی بھی مسئلہ ہے، شادی کا مسئلہ ہے، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، کاروبار نہیں چلتا یا آپ بیمار ہیں، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اپنا نام، اپنی والدہ کا نام، مسئلہ اور جگہ کا نام ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بھرپور مدد کی جا سکے. ہمارا جو بھی عمل ہے یا وظیفہ ہے اس کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ تاکہ آخرت میں آپ کے لیے وسیلہ بنے، تاکہ آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ بن جائے. آپ کی اولاد کو، آپ کے آنے والی نسلوں کو اس کا ثواب ملے، آپ کو آخرت میں اس کا ثواب ملے. ایک حدیث کو پلانا، اس کا ثواب کا جو اندازہ ہے وہ آپ کبھی بھی نہیں لگا سکتے. صرف ایک بات کو پلانا، کسی کی مدد کر دینا. اور ایک اور گزارش کی جاتی ہے کہ جب بھی آپ ہمارے چینل پہ آئیں، چینل کو پہلے سبسکرائب کریں، پھر اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں. اور اگر آپ مدرسے میں حصہ لینا چاہتے ہیں، اگر پاکستان میں رہتے ہیں
تو جو ہم آپ کو اگر آپ کو ای میل سینڈ کی جا رہی ہے آپ اس ای میل پہ رابطہ کریں. اگر آپ سنسیئر ہیں یا اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں تو اس ای میل پہ رابطہ کریں اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، تاکہ جو رہائشی بچے ہیں، معصوم بچے اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے مدارس میں داخل ہوتے ہیں، ان کی مدد کی جا سکے اور ایک اچھا مدارس بنایا جائے جہاں پر اللہ کا کلام لیا جائے. کیونکہ اگر ہم مدارس کے بچوں کی مدد نہیں کریں گے یا ہم مدارس یا اللہ کے گھر نہیں بنائیں گے تو بہت زیادہ دین کا نقصان ہوگا. وہ بھی ذریعہ معاش کے لیے دنیا میں در بدر ذلیل ہوں گے اور اللہ کے کلام کو پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا، کوئی دنیا میں قرآن پاک پڑھنے والا نہیں ہوگا اور نہ ہی مدارس بنیں گے. تو اس لیے آپ سے پھر سے گزارش یہ بہن کرتی ہے کہ مدارس کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اللہ پاک سب کو توفیق عطا فرمائے. آپ کے اگر عزیز و قارب ہیں ان سب کو بھی یہ میسج سینڈ کریں، اپنے فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، ہر جگہ یہ میسج کو سینڈ کریں، وظائف اور عملوں کو سینڈ کریں تاکہ اور بھی لوگ فیضیاب بھی ہوں اور اپنی آخرت کے لیے وسیلہ بھی بنا لیں. اسی کے ساتھ یہ چھوٹا سا پیغام ہے، اگر پسند آئے تو ضرور حصہ لیں. مدارس میں حصہ لینے سے آخرت میں اللہ پاک بہت بڑا وسیلہ آپ کو عطا فرمائیں گے. اور مدارس کا تعلق مسجد نبوی سے ہے تو سمجھے آپ مدارس میں نہیں مسجد نبوی میں خدمت کا آپ کو موقع ملا ہے اور اس کی خدمت کر رہے ہیں. اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اور رہی بات غیبی موکل کی، تو آج میں آپ کو غیبی موکل کے بارے میں بھی بتا دیتی ہوں. عمل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا، آپ کو ایک ریکارڈنگ دی جائے گی، وہ آپ نے سننی ہے اور 3 سے 7 دن میں موکلین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے، خواب میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے. پھر آپ کے آس پاس ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نہ کوئی روحانیت ظاہر ہو رہی ہے. غیبی موکل کا یہ عمل ہے. غیبی موکل کے عمل میں پہلے آپ کو استخارہ کروانا پڑتا ہے، پھر ہم آپ کی طرف موکل کو بھیجتے ہیں. پڑھائی ہم کرتے ہیں، موکل آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو ریکارڈنگ دی جاتی ہے، وہ آپ سنتے ہیں اور الحمدللہ جو ہے موکلین کی حاضری ہونا شروع ہوتی ہے. فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا روحانیت میں بھرپور مدد کرتے ہیں، آپ کے ہر کام میں مدد کرتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹے کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں، آپ کی مشکلیں آسان کرتے ہیں. کوئی بھی دعا ہو اس کی قبولیت اللہ پاک سے کرواتے ہیں اور آپ کے اوپر کبھی کوئی جادو نہیں کر سکتا، کوئی ساحر نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا. آپ کی بھرپور مدد کرتے ہیں. غیبی موکل آپ کو رجت سے بچاتے ہیں. اگر عملیات کرتے ہیں تو غیبی موکل عملیات میں کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ دیتے ہیں الحمدللہ. تو غیبی موکل کا عمل ضرور کریں. عملیات سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتی ہے اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو غیبی موکل کا عمل پہلے کریں. آپ کہاں رہتے ہیں، آپ کا نام، آپ کی والدہ کا نام آپ ضرور سینڈ کریں تاکہ آپ کا استخارہ پہلے کیا جائے. بہت سے لوگوں کی غیبی موکل میں جو ہے میلز آئیں، لیکن جس کا نصیب تھا، یہ جس کے نصیب میں پڑھائی تھی، ہم نے صرف ان کو دیا ہے. تو اگر آپ بھی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں، غیبی موکل کا عمل لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی بھرپور حصہ لیں. انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی آپ کا حساب کیا جائے گا، استخارہ کیا جائے گا. اگر آپ کو اللہ پاک نے اس چیز کا شرف دیا ہے تو ضرور آپ یہ عمل کریں. یہ ہے غیبی موکل کا عمل. تو بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. تھوڑا سا اس کا طریقہ ہے وہ آپ کو اختیار کرنا پڑے گا. انشاءاللہ الحمدللہ اس کا فیض انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ ہوتا جائے گا. ساتھ ساتھ ہم اب روحانیت کا بھی آپ کو عمل دیتے ہیں، وہ بھی آپ ساتھ ساتھ کریں گے انشاءاللہ. یہ غیبی موکل کا عمل تھا، تو جس کے بارے میں آپ نے بہت ساری آپ یہ فرمائش ہے، یہ غیبی موکل ہے کیا؟ تو غیبی موکل کا یہ ہے کہ پڑھائی ہماری ہوگی، آپ صرف سوتے وقت ایک ریکارڈنگ سینڈ کی جائے گی، وہ آپ سنیں گے تو موکلین کی حاضری آپ کے ساتھ ہونا شروع ہو جائے گی. ساتھ میں آپ کو مکمل ڈیٹیل اور ساتھ میں آپ کی مکمل رہنمائی بھی کی جائے گی. یہی بس چھوٹا سا غیبی موکل کا آپ سب خیریت سے ہوں گے. اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ سے پہنچ سکے. اور اگر آپ اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یا استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو ضرور ہم سے رابطہ کریں. نمبر 3، اگر آپ نے ہماری ویڈیو کو شیئر نہیں کیا تو ہماری ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں. اگر آپ اپنے کسی پیارے کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم آپ کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے. آج کا